آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں میں دوسری آیت پڑھوں. میرا پروردگار فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دو بندوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں توجہ کرنا. میرا پروردگار فرماتے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ایک وہ ہے جو پہلے مردہ تھا. کیا تھا؟ بولو سارے، پہلے کیا تھا؟ ایک وہ ہے جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اسے زندہ بھی فرمایا ہے، اسے نور والا بھی بنایا ہے. ایک وہ ہے، میرے رب نے نام نہیں لیا ہے. دوسرے کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک وہ ہے کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ایک وہ ہے جو اندھیروں میں رہتا ہے، نکل بھی نہیں سکتا ہے. دو اشخاص کا ذکر ہے، ایک نور والا ہے، ایک اندھیروں والا ہے. اٹھاؤ مفسرین کرام کو، تمام مفسرین نے لکھا ہے اندھیروں والے کا نام ابو جہل ہے اور نور والے کا نام عمر بن خطاب ہے. میرا پروردگار فرماتا ہے وہ نور والا ہے. یمشی بہی فی الناس، جب وہ چلتا ہے جہاں بھی جاتا ہے یہ نور اس کے ساتھ چلتا ہے. کون ہے یہ نور والا؟ حضرت بولو کون ہے یہ نور والا؟ حضرت عمر. کیسے بن گئے نور والے؟ اس واسطے کہ نور والے کے غلام جو بن گئے ہیں. توجہ ہے میرے بھائیوں، خاص بات عرض کرنی ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، اللہ فرماتا ہے پہلا مردہ سی، احییناہ، ہم نے زندہ کر دیا ہے. اب آپ میں سے جو بول سکا بولے، اس پہ جو نہیں بولا مجھے افسوس ہوگا محنت ضائع ہونے پہ. توجہ کرنا، بات سمجھ آئے تو آواز آئے. اللہ فرمایا پہلے مردہ تھا، احییناہ، ہم نے زندہ کیا. یہ کس حالت کی بات کی میرے رب نے؟ جب تک حالت کفر میں تھے میرے رب نے فرمایا مردہ تھے. اسلام میں آئے تو رب نے فرمایا احییناہ، اب ہم نے اسے زندہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کے جس کونے میں چلا جائے، جیسی چاہے حسین زندگی گزارے، اگر وہ غلام رسول نہیں ہے تو مردہ ہے. زندہ وہی ہے جو مدینے والے کا غلام بن گیا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا تو بولے نا سبحان اللہ. حضور سور ہونے کا نام موت ہے، نبی پاک کی غلامی میں آنے کا نام زندگی ہے. اس پہ دلائل ہمارا ایک الگ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کبھی بات کریں گے. آئیے میں آگے چلوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص شان وہ یہ ہے جب حضرت عمر بولیں جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے، یقول الحق ولو کان مرا. عمر جب بھی بولے حق بولتا ہے، جب بھی کلام کرے سچا کلام کرتا ہے. اس لیے کیوں کلام کرتا ہے سچا؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں آئی. دونوں حدیثوں کو ملائیں تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث میں فرمایا عمر جب بولے تو سچ بولتا ہے. پھر حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدث، ایک محدث لفظ ہے، ایک محدث ہے. محدث کا معنی جو باتیں کرے یا حدیث کا علم پڑھائے. اصطلاح میں اصطلاحی تعریف محدث کی ہے جو حدیث کا علم رکھتا ہو، محدث ہو، حدیث پڑھاتا ہو، اسے محدث کہتے ہیں. اور جو محدث ہے آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ ہے جدے نال رب گلاں کرے، بطریق الہام، جس سے رب کلام کرے الہام کے ذریعے.
یعنی جس پر الہام ہوتا ہو. اس کے کئی معنی ائمہ شارحین نے بیان کی. ایک یہ ہے کہ وہ ملہم ہے، اس پر الہام ہوتا ہے. دوسرا معنی یہ ہے وَهُوَ الرَّجُلُ الصَّادِقُ الظَّنِّ، وہ بندہ جس کا کلام بھی سچا ہوتا ہے، جس کا گمان بھی سچا ہوتا ہے. میں دہراؤں گا جملہ، جو رہ گئے آ جائیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے. بڑی خاص بات ہے جو میں نے عرض کی. وہ بندہ جس کا کلام بھی سچا ہوتا ہے، جس کا گمان بھی سچا ہوتا ہے، یعنی جو سوچتا ہے وہ بھی سچ سوچتا ہے. انسان ہے نا، سچ بولتا ہے، کوشش کرتا ہے سچ بولے. مسلمان کدی کدی جھوٹ بھی بول جاتا ہے. جھوٹ بولنا جرم ہے، لیکن جھوٹ کے بارے سوچنا جرم کوئی نہیں. لیکن دل کرتا ہے جھوٹ بولنا مگر نہیں بولتا. یہ وہ دی اچھائی ہے، وہ دی نیکی ہے، نہیں سو بولیا. لیکن سوچ تو آ جاتی ہے کبھی کبھی جھوٹ کے بارے میں. بچ جاؤں جھوٹ بول کے، یہاں جھوٹ بولنے سے فائدہ ہے بول جاؤں. کیا خیال ہے؟ پرافٹ ملتا ہے تو چلو ایک لفظ بول ہی جاؤں. بعض بول جاتے ہیں، بعض نہیں بولتے. تو ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹ سوچنا. حضرت عمر کے بارے میں آیا کہ جب بولتے ہیں تو بھی سچ بولتے ہیں، سوچتے ہیں تو بھی حق سوچتے ہیں. تیسرا معنی اس کا وکیل مکلم، وہ جس سے کلام کیا جائے. کون کلام کرتا ہے؟ فرما ای تکلمہ الملائکۃ بغیر نبوۃ، وہ نبی تو نہیں ہوتا مگر او دے نال فرشتے گلاں کر دینے. یہ تین معنی ائمہ شارحین نے لفظ محدث کے بیان کیے ہیں. ملہم، جس سے الہام کے ذریعے اللہ کی طرف سے اس پہ دل پہ بات نازل کی جائے. تیسرے نمبر پہ جس کا کلام بھی سچا، گمان بھی سچا. دو. اور تیسرا مکلم، جس سے فرشتے کلام کریں. یہ تین معنی ہیں لفظ محدث کے. اب جس پر الہام ہوتا ہو، یا جس کو اللہ نے صادق الظن بنایا ہو، یا جس سے فرشتے کلام کرتے ہوں، کیا خیال ہے جب وہ بولے گا سچ نہیں بولے گا تو کیا بولے گا؟ اس لیے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ عمر جو بھی کلام کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے. عمر جو بھی بولے وہ، بلکہ اس پہ میں یہ بات بھی ایڈ کر دوں تو بالکل برمحل اور برموقع ہے. عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام اتنا رب کو پسند ہے. جب عمر بولے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کلام عمر کا ہوتا ہے اللہ وہی کلام قرآن میں بھی اتار دیتا ہے. اگر آپ محبت فرمائیں سبحان اللہ کہیں تو میں مثال دے دیتا ہوں. سارے بولیں گے سبحان اللہ. آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں، میں مثال عرض کروں. میرے پاک نبی نے اللہ کا کلام سنایا. میں اختصار کرتا ہوں. قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. میرے پروردگار نے تخلیق کا پروسس بیان فرمایا. 1443 سال گزر چکے ہیں. آج سائنس جس نتیجے پہ پہنچی ہے، آج سائنس بڑی ریسرچ کے بعد جس مقام پہ پہنچی ہے، جو پروسس تخلیق کا سائنس بتاتی ہے، یہ آج بتا رہے ہیں. مسجد نبوی کی ننگی زمین پہ بیٹھ کے میرے پاک نبی نے 1443 سال پہلے ہی سب کچھ بیان فرما دیا ہوا ہے. توجہ کرنا میرے نبی کے غلاموں، یہ تخلیق کا پروسس میرے رب نے بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نطفہ بناتے ہیں، پھر اس نطفے کو علقہ بناتے ہیں. یعنی پہلے وہ جرثومہ ہوتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں سپرم کہتے ہیں. پھر اللہ کریم فرماتا ہے ہم اسے علقہ بناتے ہیں، اسے جمع ہوا خون بناتے ہیں. پھر فرمایا اگلا سٹیپ یہ ہے ہم اسے لوتھڑے میں تبدیل کرتے ہیں. پھر فرمایا ہم اگلا سٹیپ یہ ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، ہم ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیتے ہیں. یہ تخلیق کا پروسس اللہ نے جب قرآن میں بیان فرمایا، نبیوں کے سردار نے پڑھ کے سنایا ہے. حضرت عمر قریب بیٹھے تھے، سن کے کہنے لگے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنی برکتوں والا ہے، وہ کتنی شانوں والا ہے.
ہے جو اس طرح تخلیق فرماتا ہے. میرے پروردگار کو حضرت عمر کے بولے گئے یہ لفظ اتنے پسند آئے ہیں, انہی الفاظ کو اللہ نے اس آیت کا اگلا حصہ بنایا ہے, قرآن بنا کے اتارا ہے. ہماری اوقات کی کیا ہے؟ کسی بڑے نے کہا تھا مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر. ہاتھ کھڑے کر لو میرے نبی دے غلاموں, محبت ذوق تے شوق دے نال سارے دی آواز آوے. مجھے سے پوچھو میں بتاؤں عظمت و شان عمر کیا ہے, بتا بھی دو نا. کہتے ہیں رسول اللہ کو درکار ایمان عمر, اے رسول اللہ کو درکار ایمان عمر. جن کے ایمان کا تقاضا میرے نبی نے فرمایا ہو, جن کے مسلمان ہونے کی دعائیں میرے نبی نے مانگی ہو, جن کو اللہ سے مانگ مانگ کے نبیوں کے سردار نے لیا ہو, وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. حضرت عمر وہ زمانہ بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد منصب خلافت پر براجمان ہوئے. حضرت عمر بھی حق والے, آپ کی خلافت بھی حق پر مبنی. لوگ الزام لگاتے پھرتے ہیں حضرت عمر نے یہ ظلم کیا, یہ ظلم کیا. ایک الزام یہ تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ پر حملہ کیا, معاذ اللہ, ان کے گھر کو آگ لگائی وغیرہ وغیرہ. بکواس ہے. قرآن کی مانیں یا تاریخ کی مانیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جن نے میرے نبی دے وفادار نے سارے ہی ایک دوجے نال پیار کر دینے ہیں, ایک دوجے تے مہربان نے. قرآن کہہ رہے مہربان نے. کوئی تاریخ دی جھوٹی کتاب لے کے آ جائے بس ظلم کر دے سن ایک دوجے تھے. تاریخ کی معنی ہوگا یا قرآن کی معنی؟ فیصلہ قرآن پہ ہوگا. رحماء بینہم, ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرتے تھے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اعلان کریں کتا بھی مر گیا تو ذمہ دار عمر ہے, تو نبی پاک کے گھر والوں پہ حملہ کریں گے؟ جو جانوروں کے بارے میں اتنا رحم رکھتے ہیں, جو جانوروں کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں, وہ حضور کی آل پہ حملہ کریں؟ کیسی بات ہے جو عقل میں بھی نہیں آتی. اور پھر یہ ظلم اس وقت جب شیر خدا بھی موجود ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ شیر خدا دے ہوندیاں کسی کی جرت ہے حضور کے اہل خانہ پہ حملہ کر جائے؟ وہ صبر کرتے تھے. میں کہا صبر اپنی ان کی زوجہ بھی تھیں سیدہ پاک. زوجہ ہونے کے اعتبار سے چلو اگر کوئی بالفرض جھوٹی کہانی گڑھ بھی لے, غیرت مولا علی کا تقاضا یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی غیرت مولا علی کے خلاف, لیکن اگر تم نے بکواس کرنی ہی ہے برداشت اسے بھی نہیں کریں گے. مگر یہ بھی تو سوچو نا, سیدہ پاک صرف مولا علی کی زوجہ نہیں, وہ نبی پاک کی لخت جگر بھی ہیں. مولا علی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے تیرے ہوندے ہیں, تیرے کار کو ڈاکہ مار جائے کی کریں گا؟ جو ہوندہ پھر کریں گے. یہی کہتا ہے نا غیرت مند بندہ, بھئی جو ہویا پھر کریں گے. غیرت مند بندہ یہی کہتا ہے میرے گھر والوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے, جو ہویا پھر کریں گے. تو مولا علی کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا علی کو تم کیا سمجھتے ہو جن کے سامنے بڑے بڑے پہلوان کافر بھی آتے تھے تو پھر کانپتے ہوئے آتے تھے. علی کا تو نام ہی ایسا ہے, نام سنو تو طاقت آ جاتی ہے. ان کے ہوتے ہوئے یہ بکواس ہیں, ان پہ کبھی ہم نے کان دھرنا نہیں. آگے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت پر تشریف لائے, پہلا خطاب جو آپ نے کیا اس میں خاص جملہ ہے جو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی
اور بڑے بڑے رہنماؤں کے لیے بھی سبق ہے اور درس ہے، اور وہ کیا ہے؟ بڑا خاص جملہ۔ پہلی بار خطاب فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبیوں کے سردار کے ساتھ رہا، فکنت عبدہ وخادمہ، میں نبیوں کے سردار کا غلام بھی ہوں، حضور کا خادم بھی ہوں۔ حیثیت کیا ہونی چاہیے ایک امیر کی، حیثیت کیا ہونی چاہیے ایک سردار کی، ایک بادشاہ کی، ایک حکمران کی؟ حضرت عمر پاک نے پہلے دن بیان کر دی، کیا؟ جس منصب پر بھی آؤ یہی کہو میں تو غلام رسول ہوں، جس منصب پر بھی آؤ یہی کہو میں تو خادم رسول ہوں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، حضرت عمر پاک بتا رہے تھے عزتیں اسی کا حصہ ہیں جو خادم رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ پڑھ دوں میں آپ کی خدمت میں۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا غور کرو، حضرت عمر ارشاد فرما رہے تھے اس منصب پر مجھے جو دیکھ رہے ہو یہ میرا کمال نہیں، میں خادم ہوں نبیوں کے سردار کا، میں غلام ہوں نبیوں کے امام کا، جو بھی ملا ہے نبیوں کے سردار کی غلامی سے ملا ہے۔ حضرت عمر کا یہ جملہ بتا رہے دنیا ہو یا آخرت ہو عزتیں اسی کا مقدر بنے گی جو غلام رسول بھی ہے، خادم رسول بھی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے۔ اگر آپ ذوق فرمائے تو میں سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ آہستہ کہتے ہو سب بولو سبحان۔ غلام حشر میں جب، عزت دیکھنا غلاموں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، کیا؟ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اگلے جملے پہ ہاتھ بھی بلند، آواز بھی وہ آخر تک سب کی، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ اور میں یہ کہتا ہوں دوسروں کو دیکھ کے سر اٹھا کے چلے، مگر جب لوائے حمد کے سائے میں آئے تو عاجزی بھی تو آئے گی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہو لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے۔ سر اٹھانے کا مطلب اکڑ نہیں ہے، سر اٹھانے کا مطلب عزت ہے، سر اٹھانے کا مطلب سرخرو ہونا ہے، ورنہ سر تو جھکے ہوں گے۔ حضور کا جھنڈا، نبیوں کے سردار کا جھنڈا، آگے آگے پیر علی ہیں، آگے آگے حضرت عمر ہیں، آگے آگے جنتیوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، پیچھے پیچھے ہم غلام ہیں، سر تو جھکے ہیں۔